ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر شیخ لیاقت حسین طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ شیخ لیاقت حسین نے ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے صدر کی حیثیت سے کئی سال فرائض انجام دیے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے شیخ لیاقت کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ الطاف حسین نے کہا کہ مرحوم کی تحریک کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کراچی میں گزشتہ شب طویل علالت کے بعد انتقال کرنے والے ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر شیخ لیاقت حسین کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ علامہ کوکب نورانی نے جامع مسجد دربار غازی میں پڑھائی، جس کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ نماز جنازہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما شعیب بخاری، رضا ہارون، ڈاکٹر صغیر احمد اور عبدالرؤف صدیقی سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ شیخ لیاقت حسین خدمت خلق فاؤنڈیشن کے سربراہ اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور چند روز پہلے انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے شیخ لیاقت حسین کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ شیخ لیاقت کی تحریک کے لیے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے انتقال سے ایم کیو ایم ایک بزرگ رہنما سے محروم ہو گئی۔ شیخ لیاقت حسین کی عملی زندگی کا احوال سنا رہے ہیں حارث توحید اس رپورٹ میں۔ شیخ لیاقت حسین متحدہ قومی موومنٹ کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے صدر اور تحریک پاکستان کے کارکن۔ غرض یہ کہ شیخ لیاقت نے اپنی زندگی میں قیام پاکستان کے لیے جد و جہد سے لے کر ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے عوام کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائی۔ شیخ لیاقت 25 دسمبر 1928 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کانپور کا رخ کیا اور آرٹس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ پیشے کے لحاظ سے بزنس مین تھے۔ تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور سیاسی کیریئر کا آغاز مسلم لیگ سے کیا۔ تاہم 1994 میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے دور میں لندن میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے ملاقات کے بعد ایم کیو ایم میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ تنظیمی کارروائیوں میں انتہائی سرگرم رہنے کے باعث ایم کیو ایم کی مرکزی رابطہ کمیٹی میں شامل کر لیے گئے۔ 1997 کے قومی انتخابات میں لانڈی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر مقرر ہوئے۔ ان کی ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا کہ خدمت سے عبارت ہے اور تعمیر پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو قائم کرنے کے لیے، اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک فلاحی، مہذب اور ایک جمہوری ریاست قائم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری زندگی وقف کی۔ اور قائد تحریک الطاف بھائی کے ساتھ بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا تعلق جوڑا، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ جب متحدہ کے خلاف ریاستی آپریشن ہو رہا تھا۔ پارٹی میں ان کا سفر یہیں تک محدود نہ رہا اور تنظیمی خدمات کے سلسلے میں رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر مقرر ہوئے۔ ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے پہلے صدر بھی مقرر ہوئے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن گزشتہ 22 سال سے عوام کی خدمت کر رہی ہے اور اس کی خدمت کا جو دائرہ ہے وہ روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شیخ لیاقت 4 سال سے علالت کا شکار تھے، تاہم ضعیف العمری اور خرابی صحت کے باوجود تنظیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شیخ لیاقت بدھ کی شب 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر پڑھائی گئی اور امامت کے فرائض مولانا کوکب نورانی نے انجام دیے۔ نماز جنازہ میں مرحوم کے علاوہ اراکین رابطہ کمیٹی، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، مذہبی رہنما اور دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد میں انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم نے پسماندگان میں 2 بیٹوں معروف مذہبی اسکالر عامر لیاقت حسین اور عمران لیاقت سوگوار چھوڑے ہیں۔ کیمرہ مین شیخ نوید کے ساتھ حارث توحید، جیو نیوز، کراچی۔